پی ٹی آئی، اور وہاں بھی 3 میں سے 2 ڈویژنوں میں، یعنی مظفر آباد پونچھ میں میجارٹی نہیں ابھی تک کہا جاتا ہے، اچھا، اور مظفر آباد میں اور میرپور میں میجارٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے یہ ہے کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں، ایک لحاظ سے امیدوار خریدے جا رہے ہیں۔ 500 ارب روپے علی امین گنڈا پور نے کہا، وہ حساب لگا لیں 30 لاکھ سے زیادہ کشمیری وہاں آزاد کشمیر میں نہیں رہتے، باقی تو پاکستان میں رہتے ہیں، جابز تو زیادہ تر کے پڑھے، تعلیم کا ریشو زیادہ ہے نا، اور جاب ظاہر آزاد کشمیر میں اتنی نہیں ہیں، تو پاکستان کے اکانومی میں بڑا کنٹریبیوشن ہے ویسے کشمیر کو، کراچی سے لے کے پنڈی تو بھرا ہوا ہے ان سے، اور اسلام آباد بھی، اور لاہور بھی، اور ظاہر ہے وہ بڑا ایک بڑی، اقبال نے کہا تھا قوم ہے چرب دست و تر دماغ، یہ کشمیری جو ہیں یہ چرب دست ہیں اور ترق ہیں، ہاتھوں سے بھی جو کام کرتے ہیں کمال کا کرتے ہیں، اور جن کا ذہنی کام کرتا ہے۔ لیکن ہارون صاحب کہہ رہے ہیں نون لیگ شاید اس لیے بھی متاثر ہو سکتی ہے، کوئی خطر خواہ کمپین نہیں چلی، مریم صاحبہ وہاں نہیں گئی، کوئی بڑا مریم صاحبہ جائیں گی الٹا نقصان ہوگا، وہ کریں گی فوج کے خلاف بات، اگر الٹا نقصان ہوگا، مقبوضہ آزاد کشمیر کو بچا کے نے رکھا ہے، فوج کھڑی ہوئی ہے نا پہاڑوں پہ، پہرا سیاچین پہ 24,000 فٹ کی ہائٹ پہ کون بیٹھا ہوا ہے، اور ان پہاڑوں پہ کون پہرا دے رہا ہے، فوج دے رہی ہے، فوج کے خلاف بات کر کے الیکشن نہیں جیتا۔ سوات کے جلسے کے اوپر ہارون صاحب بات کرتے ہیں، آپ نے آغاز پہ کہا کہ ٹھیک رہا، فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ بھٹکی ہوئی روحیں ہیں جن کا نہ نظریہ ہے نہ راستہ ہے نہ منزل ہے۔ نظریہ تو کسی کا بھی نہیں ہے، کیوں یہ جلسے کر رہے ہیں؟ نظریہ تو کسی کا بھی نہیں ہے، بات یہ ہے ایک نیلی ٹنکی آپ نے دیکھی ہے، ایک نیلی ٹنکی ہوتی ہے جو گھروں کے اوپر لگائی جاتی ہے، وہ امیر مقام صاحب ہیں، وہ نیلی ٹنکیاں خرید کے دیتے ہیں جی، اچھا، اس جگہ کا بھی غالباً یہی نام ہے، وہ نیلی ٹنکیاں خرید کے دیتے ہیں، ٹھیکیداری سے انہوں نے بہت پیسہ کمایا، کو 8,000 آدمیوں کا ایک لشکر ان کے پاس ہے۔ اچھا، یہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ 2002 میں منتخب ہوئے تھے، مشرف سے مل گئے، کاف لیگ میں شامل ہو گئے، اور مجھے یاد ہے کہ انتھوزیاسٹک بہت ہیں، محنتی ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، روپیہ کافی ہے، پیسے بھی دیتے ہیں سامعین کو، بڑی اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ تو پھر مشرف نے نہیں، آپ کو یاد ہے پستول دیا، اپنا بھائی بنا لیا، مشہور زمانہ، پھر یہ کاف لیگ میں چلے گئے، پھر یہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ شام جب عمران خان نے مجھ سے کہا کہ وہ امیر مقام شامل ہونا چاہتا ہے، مگر کہتا ہے پورا پختونخوا ہمارے والے کرو، اور بھی تھے ایسے کئی امیدوار تھے، تو میں نے کہا یہ تو ایک بچگانہ بات ہے، تو یو نو اٹ کہ بھائی یہ پختونخوا ایک ایسے آدمی کے حوالے جس کی کچھ لائلٹی کا ہی پتہ ہی نہیں ہے، تو اس نے کہا ہاں سوات کی حد تک تو ہو سکتا ہے، بہرحال اس کو انکار کر دیا گیا، جواب دے دیا گیا، تو پھر وہ نون لیگ میں چلے گئے، اب وہ نون لیگ میں ہیں، اب نظریہ وظریہ کیا ہے، خیر پی ٹی آئی کا کیا نظریہ، پی ٹی آئی میں کون لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی جو بھٹو کو ہیرو سمجھتے ہیں وہ بھی ہیں، جو بھٹو کو ملک کا دشمن سمجھتے ہیں وہ بھی ہیں، اور جو اسے سمجھتے ہیں بہت دانا تھا وہ بھی ہیں، دانا ایسا تھا کہ ایوب خان کو مشورہ دیا کہ جنگ چھیڑ دو، ہاں جی، اور مطلب جماعت اسلامی سے بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی سے بے شمار لوگ گئے، نظریہ کہاں ہے، کون سا نظریہ کو تو چھوڑ ہی دینا۔ اچھا وہ لشکر لے کے پہنچ جاتے ہیں، اب وہاں جلسہ ریزنیبل ہوگا، جب بھی سوات وغیرہ میں جلسہ ہوگا ریزنیبل ہوگا، اگر امیر مقام، دوسری جگہ مولوی صاحب کے مدرسے کے لوگ چلے جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ اکٹھے تھے اور پیپلز پارٹی بھی تھی اور اے این پی بھی تھی، اور اے این پی کے ورکر بڑے پرجوش ہیں، یاد رکھیے، ویری ویل کمیٹڈ، ہاں جی، تو وہ ان کی اب وہ پہلی سی پوزیشن نہیں رہی، اگر وہ بھی نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان نے ایک بار کہا تھا کہ مرا ہوا سانپ ہے، مرا ہوا سانپ نہیں ہے، زندہ لوگ ہیں، ان کے نظریے سے آپ کتنا اختلاف کریں، تو اب کیا باڑ جھونک لیں گے، جب تب نہیں کر سکے تو اب کیا کریں گے؟ ایک میں اس طرح کے حوالے دیتا تو نہیں ہوں، ایک مزاحیہ پروگرام ہوتا تھا تلقین شاہ، ہمارے لڑکپن میں جوانی میں، اشفاق صاحب کرتے تھے بات، اشفاق صاحب بہت بڑے آدمی تھے، گریٹ کمیونیکیٹر، تو انہوں نے کہا وہ ملازم ان سے کہتا ہے کہ آج آپ کا چہرہ کچھ اترا اترا سا ہے، تو ایک خاص سلینگ بولتے تھے، پتہ نہیں لدھیانہ کیا کہاں کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے کون سے ساڈے چہرے چڑھے ہوئے کردے سے، ہاں جی، پہلے کیا اب کون سے تیر مار لیا تھا، اب وہ دیکھیے جو بات ہے، عمران خان نے بہت غلطیاں کی، اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے، بلنڈرز کی ہیں، یہ احتساب کے معاملے میں تو جو بلنڈر اس نے کیا ہے یہ ناقابل بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ چین میں ماڈل بڑا اچھا طریقے تو کوہین ہے نا، امن و امان ہے نا، یہاں نہ عدالتیں کام کریں نہ پولیس کام کرے نہ ایف بی آر کرے، اس پہ تنقید کرنا اپوزیشن کا حق ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ اس کی مدد کر رہا تھا مولانا فضل الرحمان کا، سبحان اللہ سبحان اللہ،
کیا کہنے, مدد تو آپ کر رہے تھے. 3 دن بحث ہوتی رہی کہ صدر اسمبلی توڑ دیں, اس وقت صدر کہا جاتا تھا, جی جی اسمبلی توڑ دیں تاکہ وہ صدر منتخب نہ ہو جائے. وردی میں اسے صدر بنانے کی آپ نے حمایت کی, اور آپ نے کہا حالت یہ تھی کہ یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کی کابینہ کے کچھ لوگ زندہ کہ مشرف نے بریفنگ دی اپنی کابینہ کو کہ مولانا فضل الرحمان نے انڈیا سے نقد پیسے لیے, ٹھیک ہے, اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کی فیڈریشن کنفیڈریشن بن سکتی ہے. اچھا, ساتھ انہوں نے دیا, خود مجھ سے کہا, میں الفن کہتا ہوں, مولانا صاحب نے, مولانا نے مجھ سے کہا, کیا میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کیا بات ہو رہی ہے الیکشن سے پہلے. انہوں نے کہا کہ جی مشرف نے کہا میرے ساتھ تعاون کریں. میں نے کہا انتخابی سیاست میں تعاون نہیں ہو سکتا, آپ کی کانسٹیچوئنسی الگ ہے, ہماری الگ ہے, مملکتی سیاست میں گورننس میں تعاون ہو سکتا ہے. تعاون کیا ڈٹ کے, عمران خان نے بھی کیا, ریفرینڈم میں ساتھ دیا, لیکن عمران خان نے تو دیکھو اس وقت چودھریوں کے مسئلے پہ اختلاف ہوا تھا. دس از ویری انٹرسٹنگ. وہ کہا چودھری جو ہے ان کو پنجاب سونپا جائے گا, اس نے کوئی سوال ہی نہیں پیدا تھا. پھر مجھے کہا کہ مجھے زمین گھومتی ہوئی نظر آئی. میں نے کہا اس میں گھومنے والی کون سی بات ہے بھائی, تم کرکٹ کے کپتان کے طور پہ کیا کرتے تھے, اپنی مرضی کرتے تھے, تو تمہیں کوئی پاگل ہے وزیر اعظم بنائے گا. وہ تو سچویشن ہی پیدا ہو گئی نا جس میں وہ آپشن ہی نہیں رہا. اچھا وہ ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو فکرہ انہوں نے کہا کہ جی اپنا وہ فالتو ہو گیا, کیا چیز ہے, وہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں انہیں بلایا گیا تو یہ ان کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. بلایا نہیں گیا. دو موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ وہ خود نہیں آیا, ایک موقف یہ ہے کہ اپوزیشن نے کہا کہ ہم واک آؤٹ کریں گے, اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں جانے کی, تو اچھا نہیں ہے. تو اس میں نہ بلانے مطلب اس سے یہ میسج وہ دے رہے ہیں کہ فوج نے اس کو چھوڑ دیا ہے, فوج اس کے خلاف ہو گئی ہے. عجیب بات ہے, بچگانہ بات ہے. زبردست بات. یہ شہباز شریف کہتے ہیں اگر ہمیں موقع دیا تو کے پی کے کو پنجاب سے بھی بہتر بنائیں گے. پنجاب میں بڑے چاند ستارے ٹانک دے نا. وہ ایک بڑے مشہور شاعر ہیں, اقبال نے لکھا ہے, سنائی کے بحر میں نے غواصی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولو لالا. اس کی پائنتی پہ کھڑے تھے. سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے اقبال جب کابل گئے, غزنی گئے, تو غزنی میں مزار ہے سینائی کا. بڑے صوفی تھے, بڑے عظیم شاعر بھی تھے. تو وہ سینائی جا رہے تھے دربار میں قصیدہ پیش کرنے کے لیے, تو راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جو بھیک مانگ رہا تھا, اور بھیک بھی کیا, بادنوشی کے لیے بھیک مانگ رہا تھا. ٹھیک. اس نے کہا سینائی تو ایک اندھا آدمی ہے. تو سینائی رک گیا, بگی میں جا رہا تھا, پردے لگے ہوئے تھے. بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے عزت بھی دی, علم بھی دیا, وہ پڑھتا ہے بادشاہوں کے قصیدے, یہ کہہ رہا ہے. اور یہ بادشاہ کیا ہے, اس نے غزنی میں کون سے چاند ستارے ٹانک دیے کہ ہندوستان فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور یہ اس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. پنجاب میں کون سے چاند ستارے ٹانک دیے ہیں, پینے کا پانی نہیں ہے صاف, اور 100 ارب روپے چاہیے تھے سیوریج کے لیے لاہور میں, اور شہباز شریف نے کہا میں زمین کے نیچے پیسہ نہیں دبا سکتا, میں اس چیز پہ خرچ کروں گا جس کا فائدہ ہو. تو لاہور کی ترقی ہوئی نا. جنوبی پنجاب میں کیا ہوا, شمالی پنجاب میں کیا ہوا, تو کون سے چاند ستارے رہتے ہیں. 1000 ارب روپے کا مقروض کر کے چھوڑ گئے. یہ جو بی او ٹی پہ ٹرین بن سکتی تھی 2012 میں مکمل ہونی تھی, 2012 میں, یہ اب مطلب 200 روپے اس پہ 300 روپے خرچ ہوتے ہیں, اور 30 روپے کا ٹکٹ ہے. اگر اس کو پنجاب بلانا چاہتے ہیں, پختونخوا میں تو ہیلتھ کارڈ انہوں نے دے دیے, دگنی سیٹیں لے لیں. رانا ثناء اللہ, میں نام لے کے کہہ رہا ہوں, لوگوں سے کہتے ہیں, نون لیگ نے ویسے ہدایات جاری کر دی, ان کے ورکر گھر گھر جا رہے ہیں دیہات میں, الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. عمران خان بھی تیار ہے میدان میں نکلنے کے لیے الیکشن کے لیے, ٹھیک ہے, ٹف مقابلہ ہو جائے گا ابھی. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اگر انہی حالات میں الیکشن ہوئے تو وہ جیت جائے گا. کون, عمران خان؟ جی, یہ رانا ثناء اللہ نے رپورٹروں سے کہا. اس نے بات نہیں کر رہا ہوں, ذمہ دار لوگوں کی بات کر رہا ہوں.